بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے 2، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ سوال ہے بتائیں نماز جنازہ فرض ہے یا واجب؟ جواب ہے فرض کفایہ ہے۔ سوال ہے برے صغیر کی پہلی عورت حکمران کون تھی؟ جواب ہے رضی سلطانہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ یہودا نے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے بتائیں کس پیغمبر کی فوج میں انسان، جن اور پرند شامل ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کن کو قرآن مجید حفظ تھا؟ جواب ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سی حرام چیز پینا بالکل جائز ہے؟ جواب ہے غصہ۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے؟ جواب ہے سورج کو۔ سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات کس نے مقرر فرمائے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے کوہ سینا کہاں واقع ہے؟ جواب ہے اسپین میں۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا عذاب آیا؟ جواب ہے پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، چوتھے دن ایک چیخ آئی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب ہے 3 دن، اس میں رائے مختلف بھی ہیں۔
سوال ہے کس پھل کو ہم نہیں خرید سکتے؟ جواب ہے محنت کا پھل۔ سوال ہے سورہ یاسین کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی۔ سوال ہے کس نماز کے پڑھتے دوران ہی قبلہ رخ تبدیل ہو گیا تھا؟ جواب ہے ظہر کی نماز کے دوران۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے کتنے بال سفید تھے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے تقریباً 19 بال سفید تھے۔ سوال ہے لونڈوں سے رغبت میں کس نبی کی قوم مبتلا تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لونڈوں سے رغبت، چوری، ڈاکہ جیسی بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ سوال ہے قرآن میں مقرر کردہ سزاؤں کو کیا نام دیا گیا ہے؟ جواب ہے حدود کا نام دیا گیا ہے۔ سوال ہے اسلام میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سوال ہے اسلامی ریاست کے بانی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے آخری 4 سورتوں کے علاوہ اور کون سی سورہ ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ جن۔ سوال ہے کون سے صحابی عشرہ مبشرہ میں نہیں؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہود میں۔ سوال ہے انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک دوسروں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب ہے 1 گھنٹے تک۔ قیامت کے قریب مدینہ منورہ انسانوں کے علاوہ کن کا مسکن بن جائے گا؟ قیامت کے قریب مدینہ منورہ وحشی جانوروں، درندوں اور چرندوں کا مسکن بن جائے گا۔ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی اور وہ کس ملک میں سے ہوگی؟ یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ سوال ہے بتائیں کون سے پیغمبر درخت میں سما گئے تھے لیکن لوگوں نے آرے سے چیر دیا تھا؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ سوال ہے جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا اس کو اندھا کنواں کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے یہ کنواں اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا، اس لیے اس میں اندھیرا رہتا تھا۔ کیا جنت کی خالص اور صاف شفاف شراب ہر جنتی کو ملے گی اور اس شراب کا نام کیا ہے؟
جنت کی خالص اور صاف و شفاف شراب رحیق سے تمام جنتی لطف اندوز ہوں گے۔ قیامت کے دن جس سے مشکل حساب لیا جائے گا اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تائے کا نام کیا تھا؟ حارث۔ جنت کی حور کس صحابی کے انتظار میں ہے؟ جنت کی حور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظار میں ہے۔ کس صحابی کی آواز 1000 آدمیوں کی آواز پر بھاری تھی؟ غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ فدیہ سے مسرور ہو کر ارشاد فرمایا، لشکر میں ابو طلحہ کی آواز 1000 آدمیوں کی آواز پر بھاری ہے۔ سوال ہے کس بادشاہ نے مصنوعی جنت بنائی تھی؟ جواب ہے شداد نے۔ سوال ہے بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم کیسا تھا؟ جواب ہے دبلا پتلا۔ سوال ہے غار ثور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی دن بھر کی خبریں رات کو کون پہنچاتا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مالک بن نویرہ کون تھا؟ اسے کس نے قتل کیا؟ مدعی نبوت سجا کا ساتھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ سوال ہے مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے کیونکہ وہ مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ سوال ہے کون سے پیغمبر تھے کہ جب وہ کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے تو پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے پہاڑ خود ہی نیچا ہو جایا کرتا تھا۔ سوال ہے کیا عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ جواب ہے عورت اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی۔ سوال ہے بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال ہے کس نبی کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کی طرف بڑھتے ہوئے کس نے دیکھی؟ ایک یہودی نے۔ یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، بتائیں کس آیت کا ترجمہ ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں۔ اے پروردگار زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ، یہ دعا کس پیغمبر نے مانگی تھی؟
حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح والے دن سب سے پہلی کون سی ڈش اپنے ہاتھ کی پکا کر کھلائی تھی؟ جو کہ ملیدے کی ڈش پکا کر کھلائی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ صبح صادق کا وقت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے حکمرانی کس ملک پر کی؟ ملک شام پر۔ بتائیں مسجد زرار کس نے بنوائی تھی؟ مسجد زرار منافقین نے بنوائی تھی۔ بتائیں سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ کس نے بنوایا تھا؟ خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کثیر بن کلاب نے بنوایا تھا۔ سوال ہے کون سے دو پیغمبر ایسے ہیں جن کو بچپن میں نبوت ملی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت ملی۔ سوال ہے سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے کون سے نبی ہیں؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے ہیں۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کن دو فتنوں میں ماہر تھی؟ جواب ہے سنگ تراشی اور فن تعمیر۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کیسے شہید کیا گیا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا۔ اول المرسلین کے نام سے کس پیغمبر کو پکارا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ بارہ نبوی میں۔ کیا سجدے کی جگہ قیامت کے روز گواہی دے گی؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جس نے کسی حجر یا شجر کے قریب کسی جگہ سجدہ کیا قیامت کے روز وہ جگہ اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کن بچوں نے بات کی تھی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 بچوں نے گہوارے یعنی جھولے میں گفتگو کی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، دوسرے بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اس نے اسے بلایا۔ جریج نے دل میں سوچا کہ میں نماز پڑھوں یا والدہ کو جواب دوں۔ آخر اس نے جواب نہ دیا تو
اس کی ماں نے بددعا دی اور کہا اے اللہ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک تو اسے زناکار عورتوں کی صورت نہ دکھائے۔ پھر ایسا ہوا کہ جریج اپنے عبادت خانے میں تھا، ایک فحاشہ عورت آئی اور اس نے بدکاری کے متعلق گفتگو کی، لیکن جریج نے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی تو اس سے منہ کالا کیا۔ آخر اس نے ایک بچہ جنا اور یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ چنانچہ لوگ جریج کے پاس آئے اور اس کا عبادت خانہ توڑ پھوڑ دیا، اسے نیچے اتارا اور خوب گالیاں دی۔ جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر اس بچے کے پاس آ کر کہا اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں چرواہا۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں نے کہا ہم تیرا عبادت خانہ سونے کی اینٹوں سے بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مٹی سے بنا دو۔ تیسرا یہ کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ ادھر سے ایک خوش وضع سوار گزرا۔ عورت اسے دیکھ کر کہنے لگی اے اللہ میرے بچے کو بھی ایسا کر دے۔ تو اس بچے نے ماں کا پستان چھوڑ کر سوار کی طرف منہ کر کے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ کرنا۔ پھر وہ ماں کا پستان چوسنے لگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی انگلی چوس کر دودھ پینے کی کیفیت بتا رہے ہیں۔ پھر ایک لونڈی ادھر سے گزری تو ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا۔ بچے نے پھر پستان چھوڑ کر کہا اے اللہ مجھے اس جیسا کر دے۔ اس کی ماں نے کہا میرے بچے بات کیا ہے؟ بچے نے کہا وہ سوار متکبرین میں سے ایک متکبر اور خود پسند تھا اور یہ لونڈی بے قصور ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو نے چوری کی ہے، تو نے زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ ان تین بچوں کے علاوہ بھی مختلف احادیث میں بچوں کی گفتگو کا ذکر ہے۔ مثلا مسلم کی ایک روایت 3005 میں ہے کہ گہوارے میں اس بچے نے بھی گفتگو کی تھی جس کی ماں کو اصحاب الاخدود آگ کے الاؤ میں ڈالنے لگے تو وہ کچھ سہم گئی۔ اس وقت شیر خوار بچے نے کہا اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کیا شور مچ گیا تھا؟ یہ کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اس پر مسلمان بالکل ہی گھبرا کر بے حوصلہ ہو گئے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی تھی؟ جواب ہے دوسرے آسمان پر۔ سوال ہے اہل جنت کا قد کتنا ہوگا؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ سوال ہے وہ کون شخص ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے؟ جواب ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے جن کا نام عاصم بن برکھیا تھا، اور یہی وزیر بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے کی مقدار سے پہلے ہی لے آیا تھا۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب ہے 2 شادیاں کی تھی۔ کس زوجہ مطہرہ کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی شکایت پر۔
कौन सी ज़ौजा मुताहरा अपने हिस्से की बारी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दे देती थी? उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले तलाक किसने दी? जवाब है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी अमारा बिनते सईद को दी। क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुश आवाजी की कुरान पाक ने भी तारीफ की है? जी हाँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान कौन सी जंग लड़ी गई? जंगे सफ़ैन। सवाल है, बताएं हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? जवाब है, बनु उमैया खानदान से ताल्लुक रखते थे। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की उस बहन का नाम बताएं जो उम्मुल मोमिनीन बनी। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा। किस शख्स ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को रास्ते में रोक कर कहा था, उमर पहले अपने घर की खबर लो? हजरत नईम बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। बदर में मुसलमान शहदा की तादाद कितनी थी? बदर में मुसलमान शहदा की तादाद 14 थी। जंगे ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए? जंगे ओहद में 70 मुसलमान शहीद हुए। मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत किसने अदा की? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मस्जिद नबवी की कीमत अदा की थी। सवाल है, वो कौन सा तजर्बा है जो हर कोई करता है लेकिन किसी को बता नहीं सकता? जवाब है, मौत का तजर्बा। सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग पर तंग आकर नमरूद ने कितनी फौज तैयार की थी? जवाब है, 60 लाख फौज। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब एक ही किस्म की ग़िज़ा मनो सलवा खाते जी भर गया तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किन चीज़ों की फरमाइश की? जवाब है, खीरा, ककड़ी, लहसुन, प्याज और सब्जियां। सवाल है, बताएं किस बादशाह ने यह ऐलान किया था कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा वो मेरी बेटी और आधी सल्तनत का मालिक होगा? जवाब है, जालूत को कत्ल करने के लिए यह ऐलान तालूत ने किया था। सवाल है, आबे सुल्तानी किस मुसलमान साइंसदान ने तैयार की? जवाब है, जाबिर बिन हयान। जवाब है, ऐन दोपहर के वक्त अरब की गर्म रेत पर लिटाकर कुरैश किसके सीने पर पत्थर रख देते थे? जवाब है, हजरत सुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हो।
سوال ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مردم شماری کس نے کروائی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔